اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب اور بیداری میں زیارت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی محفل نعت میں مختصر بیان بھی سنتے ہیں، کچھ مدنی پھول چنتے ہیں۔ آج جو ہم نے دن گزارا اس کی خاص نسبت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آج کا دن آپ کا یوم وصال، یوم عرس ہے۔ اللہ کی آپ پر کروڑہ رحمتیں ہوں۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے ان کی سیرت پر کچھ بیان کیا تھا، تو چند ایک باتیں مزید عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک 7ویں آسمان پر لکھا ہے، یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ اور اس کے رسول کے شیر ہیں۔ آپ اسد اللہ ہیں اور آپ اسد رسول اللہ بھی ہیں۔ اللہ کے بھی شعر ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شعر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان کے دربار کی حاضری نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مزار مبارک پر تشریف لے جاتے، اور جب کوئی زائر مدینے جائے تو ضرور حضور کے چچا جان، تمام چچا میں حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیارے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ نے آپ کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حمزہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں موجود ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے ہیں، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا جب آپ کی شہادت ہوئی۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ جنتی صحابہ ہیں، جنتی پہاڑ کے دامن میں آرام فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جنتی صحابہ کے صدقے میں اور جنتی پہاڑ کے صدقے میں ہمیں بھی جنتی بنا دے۔ ایک صحابی رسول جو بہت پرہیزگار، خوف خدا رکھنے والے، اکثر اللہ کے خوف سے روتے تھے، فرماتے ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کروں۔ چنانچہ دل میں یہ ارادہ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر فرمایا، ادنو یا وابسا، اے وابسا قریب آ جاؤ۔ میں قریب ہو گیا، یہاں تک کہ میرے گھٹنے حضور علیہ السلام کے مبارک گھٹنوں سے مل گئے۔ اب غیبوں کی خبر رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ یعنی انہوں نے سوال نہیں کیا، اس سے پہلے ہی غیب کی خبر دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ہی فرمائیے کہ میں کیا پوچھنے آیا ہوں۔ فرمایا تم نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھنے آئے ہو۔ یہ فرما کر حضور علیہ السلام نے اپنی 3 مبارک انگلیاں آپس میں ملائیں اور میرے سینے پر رکھ دی اور فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیا کرو، نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور دل میں تردد آئے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل صاف پاک صاف ہوتے ہیں، دل میں اللہ پاک کی معرفت کا نور جگمگا رہا ہوتا ہے، نیکی اور گناہ کا یہ معیار ان کے ساتھ خاص ہے، جبکہ ہم جیسے عام لوگ جن کے دل گناہوں کی گندگی سے میلے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ علماء کرام سے پوچھیں، عاشقان رسول مفتیان کرام کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ جو ارشاد فرمائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو فیصلہ عطا فرمائیں، اس پر عمل کیا کریں۔
مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ان صحابی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کے دل کو فیض دیا، جس سے ان کا نفس مطمئن اور دل وسوسوں سے پاک صاف ہو گیا۔ چونکہ اب یہ دل پاک صاف تھا، اس لیے آپ نے ان سے فرمایا آج سے گناہ اور نیکی وہ ہوگی، آج سے گناہ اور نیکی کی پہچان یہ ہے کہ جس پر تمہارا دل جمے وہ نیکی ہو گئی، اور جسے تمہارا دل قبول نہ کرے وہ گناہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کا اثر یہ ہے، ورنہ ہم جیسے لوگوں کا کے لیے حکم نہیں، کیونکہ حضور نے اپنی انگلی مبارک ان کے سینے پر رکھ دی تھی۔ اور حضور علیہ السلام جب کسی کے سینے پر ہاتھ رکھنے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قدم مبارک کے متعلق کہ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفی پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، اندازہ لگائیے کہ پاکیزہ دل کیسی عظیم نعمت ہے۔ بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل صاف ہوتے ہیں، ان پر گناہوں کی سیاہی نہیں ہوتی، معرفت الہی کا نور ان کے دل میں جگمگا رہا ہوتا ہے، ان کے دل کو نیکی اور گناہ کی جانچ دے دی جاتی ہے۔ خدا نخواستہ اگر اتفاقاً کبھی کوئی معاملہ ہو بھی جائے تو ان پاکیزہ دل والوں کو فوراً کھٹک جاتی ہے، دل میں کھٹک پیدا ہو جاتی ہے اور یہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نور کا صدقہ عطا فرمائے۔ شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں حضرت حارث محاسبی کبھی لا علمی میں شبے والے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو آپ کی انگلی کی رگ پھڑک جاتی، یوں آپ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ کھانا 100% حلال نہیں ہے، اس میں کچھ شبہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک عقیدت مند نے کھانے کی آپ کو دعوت پیش کی، آپ اس کے دل جوئی کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ نے پہلا ہی لقمہ منہ میں رکھا، اس کو منہ میں گھماتے رہے، نگلنے کی کوشش کرتے رہے مگر نگل نہ سکے، آخر آپ نے وہ لقمہ منہ سے نکال دیا، بعد میں معلوم ہوا اس کھانے کے لقمے میں شبہ تھا۔ تو یہ اللہ والوں وہ اللہ تبارک و تعالی یہ قوت عطا فرماتا ہے نا کہ وہ جان لیتے ہیں، ان کی انگلیاں پھڑک جاتی ہیں اور جو ہے وہ اس سے جان لیتے ہیں کہ جو ہے اس کھانے میں کچھ شبہ ہے۔ اس طرح بہت سارے اولیاء کرام کے واقعات جن کو حرام اور مشکوک کھانے کا علم ہو جایا کرتا تھا، مگر یہ ہے پاکیزہ دل والے لوگ۔ دل کی پاکیزگی کی علامت میں سے یہ ہے کہ بندے کا نیکیوں میں دل لگنے لگتا ہے۔ اب ہم اپنے دل کو کیسے جانچیں کہ ہمارا دل پاکیزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو چند باتیں اس حوالے سے نوٹ بھی کر لیجئے۔ فرمایا کہ بندے کا نیکیوں میں دل لگنے لگتا ہے جس کے دل کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، اسے گناہوں سے نفرت ہوتی ہے۔ اگر ہم بھی اپنا دل پاک کرنا چاہیں تو گناہ چھوڑ دیں، سچی توبہ کریں، نیکیاں کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، کثرت سے تلاوت کلام مجید کریں کہ قرآن کی تلاوت دلوں کے میل کو، دلوں کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ ذکر اللہ کے ذریعے، موت کی یاد کے ذریعے اپنے دل کو ہم صاف اور پاک کر سکتے ہیں۔ اولیاء کرام جیسی کرامات اگرچہ نصیب نہ ہوں مگر گناہوں سے نفرت انشاءاللہ مل جائے گی، نیکیوں میں دل لگنے لگے گا، نمازوں میں، عبادت میں سرور آئے گا اور انشاءاللہ دل کا اجڑا ہوا چمن آباد ہو جائے گا۔ کسی نے کہا نا دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، نفس و شیطان ہو گئے غالب، ان کے چنگل سے تو چھڑا یا رب۔
اللہ پاک ہمارے دل کو مصفا اور مجلہ کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سخت دل والا سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے دور ہے۔ جس کا دل سخت ہے نا وہ فرمایا اللہ پاک سے سب سے بڑھ کر دور ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں بندوں کو جو سزائیں دی جاتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندے کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے فرمایا بے شک اللہ پاک تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ پاک تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ دل رب العالمین کی نظر کا مقام ہے، اور فرماتے تعجب ہے اس شخص پر جو ظاہر کو سنوارنے کا اہتمام کرتا ہے، اپنے ظاہر کو دھوتا ہے، اس کا میل کچیل دور کرتا ہے تاکہ لوگ اس کے کسی ظاہری عیب کو نہ دیکھ سکیں، مگر دل کی صفائی کا اہتمام نہیں کرتا جو رب العالمین کی نظر کا مقام ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین غور کیجئے، ہم نیند سے اٹھ کر کیا کرتے ہیں؟ جب تک منہ نہ دھو لیں لوگوں کے سامنے نہیں جاتے، ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی نوجوان ہزار روپے دے کر اپنے بالوں کا ہیئر اسٹائل بناتے ہیں وہ، اور اپنے چہروں کو سنوارتے ہیں، طرح طرح کی کریمیں لگاتے ہیں اور طرح طرح کے فیشل کرواتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان کے چہرے کی سیاہی یا چہرے کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، سلطان العارفین شیخ سلطان باہو نے کیا خوب فرمایا، فرماتے ہیں اگر نہانے دھونے سے رب کریم ملتا تو مچھلیاں سب سے زیادہ رب کریم کا قرب پا لیتی، اور اگر رب کریم اچھے بال بنوانے کے ذریعے ملتا تو بھیڑ بکریوں کے بال بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ رب کریم کی زیادہ مقرب ہوتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ رب کریم تو ان کو ملتا ہے جن کی نیت سچی اور جن کے دل پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ پاک اور بندے کے درمیان حجاب صرف دل کی گندگی کا ہے، اگر یہ حجاب اٹھ جائے یعنی دل پاک ہو جائے تو بندے کو اللہ پاک کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ ہمارا دل بھی پاک و صاف کر دے۔ تو جب اس کا دل پاک اور صاف ہوگا نا تو گناہوں سے اس کو نفرت ہو جائے گی۔ جب کوئی خوف کی بات سنے گا نا تو اس کی آنکھ سے آنسو جھلک پڑیں گے اللہ کے خوف سے، اور بندہ جب اللہ کے خوف سے روتا ہے نا مکھی کے سر کے برابر بھی اس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بہ نکلتا ہے نا، اس چہرے پر جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس جہنم کی آگ اس چہرے کو نہیں چھوئے گی۔ اللہ کے خوف سے رونا گڑ گڑانا یہ پاک صاف دل والوں کا حصہ ہے۔ اور اسی طرح گناہ جب اس سے کچھ ہونے لگے تو اس کا دل دھڑکے گا، وہ گھبرائے گا، کبھی سود دینے کا معاملہ ہو، جھوٹ بولنے کا معاملہ ہو، اسی طرح کوئی گناہ کرنے کا معاملہ ہو تو اس کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، دلیری آ گئی ہے، سود لیتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، بد نگاہی کرتے ہوئے، گندی ویڈیوز دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپتا نہیں ہے، اس کا دل جو ہے اندر سے دھڑکتا نہیں ہے اور ہر کام کیے چلا جا رہا ہے اور کوئی اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل پر کافی سیاہی جم چکی ہے۔ اسے دعا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، رونا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل پاک اور صاف کر دے۔ ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے دل کو بھی پاک صاف کر دے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب ایک بہت پیارا کلام امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ نے جو تحریر فرمایا ہے، اپنا غم یا شہ انبیاء دیجیے، چشم نم یا حبیب خدا دیجیے، اور مدینے جانے کی آرزو کے بھی اس میں اشعار ہیں۔ فرماتے ہیں میرے آقا مجھے مدینے، مجھ کو آقا مدینے بلا لیجئے اور مہمان اپنا بنا لیجئے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم آقا کے مہمان بن جائیں،
تو انہی کلمات میں، انہی اشعار میں ایسی آرزویں اور جستجو ہے، اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ اللہ کریم یہ التجائیں ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما لے۔ صلو علی الحبیب۔